نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة طه آية number 36 إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ کی اس آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں فرما رہے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین اور آسمان بنے، اللہ کی نوشتے میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے حرام کے ہیں۔ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ذالک دین القیم، یہی درست اور سیدھا دین ہے۔ لیکن ان حرام مہینوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آپشن اور لچک دے دی ہے، اور اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم میں سے کوئی دوسرے کو اس میں کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، لیکن وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، لیکن جو تم سے لڑیں، تم سے قتال کریں، تم سے لڑیں تو تم اس حرام مہینے میں بھی لڑ سکتے ہو۔ کما یقاتلونکم کافہ، اسی طرح سے جس طرح سے وہ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو یہ کہ اللہ متقیوں کے ہی ساتھ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کے حوالے سے مجھے اور آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نوشتے میں تو مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا ہمارا جو چلتا ہے اس میں ہماری شروعات محرم الحرام سے ہوتی ہے، یہ مجھے اور آپ کو معلوم ہے۔ یہ مہینہ، یہ سال کا کیلنڈر کب سے شروع کیا گیا، تو اس حوالے سے یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ کیلنڈر موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ مختلف دوسرے کیلنڈر ضرور موجود تھے، لیکن اسلامی کیلنڈر موجود نہیں تھا، تو گویا اس کی ابتدا بعد میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ یہ ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، جبکہ اسلامی ریاست بہت زیادہ پھیل چکی تھی، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری یمن کے گورنر تھے، تو وہ کافی دور تھے، ظاہر ہے مدینہ میں سے پیغام بر جا رہا ہے، پیغام رساں لے کے پہنچتا ہے، پتہ نہیں کون سا ٹائم پہ پہنچا، اتنی دیر میں کوئی دوسرا پیغام دینا ضروری تھا، وہ دے کے بھیج دیا، تو وہ آگے پیچھے پیغام ہو جاتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا انہیں کہ کون سا پہلا پیغام تھا کون سا بعد میں، کیونکہ اس کے اوپر تاریخ نہیں لکھی ہوتی تھی، تو ان کو بہت اشکال ہوا، کنفیوژن گئے، انہوں نے آ کے حضرت عمر سے شکایت کی اور ان سے شکوہ کیا کہ مجھے پتہ نہیں چلتا، تو اس لیے کوئی کیلنڈر یا کوئی تاریخ وغیرہ اس پر ہونی چاہیے، جیسے کہ عیسائیوں کی ہوتی ہے، جیسے یہودیوں کی ہوتی ہے، رومنز کی بھی اس زمانے میں ہوتی تھی، تو یہ سب کی ہو رہی ہے، تو ہماری بھی کچھ ایسی ہونی چاہیے۔ تو ایک مشاورت رائے کی گئی اور دیکھا گیا، اس میں طے پایا کہ جی اسلامی کیلنڈر کی شروعات کی جائے، لیکن کب سے کی جائے؟ تو اس حوالے سے اس کی ابتدا کے لیے مہینہ جو مقرر کیا گیا، اور سوچ وچار کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس کیلنڈر کو شروع کرتے ہیں کسی ایک خاص انسیڈنٹ سے، کیونکہ باقی جو کیلنڈرز رائج تھے اس میں اسی طرح سے ہوتا تھا۔ عیسوی کیلنڈر جو ہے عیسائیوں کا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش سے تھا۔ موسوی کیلنڈر جو یہودیوں کا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی سے سٹارٹ ہوتا تھا۔ رومن کیلنڈر جو ہے وہ سکندر اعظم کی یوم پیدائش سے تھا۔ تو دیر واز اے سم، آپ کہہ لیجیے کہ انسیڈنٹ، جو کہ اسپیشل ایونٹ، جس کے اوپر انہوں نے وہ اپنا کیلنڈر شروع کیا۔ تو مشاورت رائے سے یہ طے پایا کہ ہجرت کا ٹائم وہ ٹائم ہے جو مسلمانوں کی زندگی میں ایک بہت اہمیت کا حامل کردار پلے کرتا ہے، تو ایسا کیا جائے کہ ہجرت کے وقت کو کیلنڈر کی ابتدا بنایا جائے۔ تو شرح یہ البخاری کی شرح فتح الباری میں آتا ہے کہ ذو الحج کا چاند ختم جب ہوا تو 13 ذی الحج کا، تو اس کے بعد محرم کا چاند طلوع ہوا،
ٹھیک ہے. تو جو ہجرت کی ابتدا ہوئی وہ کون سے ٹائم پہ ہوئی؟ 13 نبوی کے ٹائم کے بعد ہجرت کا جو ٹائم سٹارٹ ہوا تو اس کے بعد سے محرم سے پہلی ہجری کا کیلنڈر جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا گیا. تو اس طرح سے ہماری جو کیلنڈر کی ابتدا یہ حضرت عمر کے دور میں ہوئی ہے. اب اس سال کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ نہیں جس طرح کے دوسری ادیان اور دوسرے لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو اس حوالے سے ہمارا کیا طریقہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کے دور میں تو یہ ٹائم پیریڈ میں تو یہ کیلنڈر موجود نہیں تھا, تو اس حوالے سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے, کوئی نظر آتا ہے, تو اس حوالے سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھ کر, جو نئے ماہ کا چاند ہوتا تھا اس کو دیکھ کر دعا کیا کرتے تھے, اللہم اہلہ بالیمن علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر الفاظ آتے ہیں ہلال رشد و خیرا, گویا بھلائی کی اور خیر کی دعا اللہ تعالیٰ سے طلب کی جاتی تھی اور نئے مہینے کا آغاز کیا جاتا تھا. تو جب ہم نئے مہینے کا آغاز خیر اور بھلائی کی دعا سے کر رہے ہیں تو نئے سال کا آغاز بھی اگر ہم خیر اور بھلائی کی دعا سے کر لیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم الحرام کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مسنون طریقے اور کچھ اس کی فضیلت بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں مکہ میں تھے تب تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 3 روزے رکھا کرتے تھے اور وہ تھے ایام بیس کے روزے, 13, 14 اور 15 تاریخ کے روزے, اور باقی روزے ابھی رمضان کے روزوں کی فرضیت نہیں آئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں یہود کے قبیلے آباد تھے. وہاں دیکھا گیا کہ یہودی جو ہیں وہ عاشورہ کے دن کا یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے. پوچھنے پر بتایا انہوں نے کہ جی اس دن ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, اور فرعون کو ڈبویا تھا اور ہمیں اس سے نجات ملی تھی. اس کی فضیلت کے حوالے سے غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی نے بہت زیادہ اس کے بارے میں بتایا کہ لوح و قلم, زمین, آسمان, جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اسی مہینے میں پیدا کیا گیا اور ان کی دعا بھی جو ہے توبہ کی اسی مہینے میں قبول ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان نوح کی کشتی سے جو ہے وہ اس میں بچایا گیا اور نجات ملی. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا بھی ہوئے اور پھر نمرود سے جو ہے آگ جو گلزار کا معاملہ وہ بھی اسی مہینے میں ہوا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے اس مہینے میں آزاد ہوئے. موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو فرعون سے نجات دلوائی انہوں نے اور فرعون غرق ہوا. حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری سے ان کو شفا اسی مہینے میں ہوئی. حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ہے دعا قبول ہوئی اور ساتھ توبہ اور ساتھ ساتھ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت بھی اسی مہینے میں دیا گیا. اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت بھی اسی مہینے میں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ شادی بھی اسی مہینے میں کی تھی. تو یہ مہینہ تو ویسے ہی بہت زیادہ فضیلتوں کا حامل مہینہ ہے. اس مہینے میں اتنی امپورٹنٹ ایونٹس ہو رہے ہیں, تو یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. اس میں بہت ہی اہمیت کا حامل یہ مہینہ, اتنے نبیوں کے ساتھ بہترین معاملات اس میں ہو رہے ہیں. عاشورہ کا دن بھی اسی کے اندر آتا ہے, جس کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ یہودی جو ہے وہ عاشورہ 10 محرم کے روزے روزہ رکھتے ہیں, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ ہم کو تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہے, لہٰذا ہم بھی اس کا روزہ رکھیں گے. اور آپ نے سارے مسلمانوں کو یہودیوں سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے حکم دیا کہ وہ 1 نہیں بلکہ 2 روزے رکھیں گے. ٹھیک ہے, صرف عاشورہ نہیں, 9, 10 یا 10 اور 11 یہ محرم الحرام کا روزہ. حضرت ابو ہریرہ کی مسلم میں روایت آتی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل جو روزہ ہے وہ محرم کا عاشورہ کا روزہ. اور ایک اور روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین 10 جو روزے ہیں وہ ہیں ذی الحج کے پہلے عشرے کے روزے. پھر یہ اللہ کا مہینہ ہے اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز بھی تہجد کی نماز. یہ اسی حدیث کا آپ کو حوالہ دے رہی ہوں, لیکن مسلم میں ابو قتادہ سے ایک اور روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزے کے بدلے میں, یعنی جو عاشورہ کا جو ذی الحج کا جو
حج والے دن کا جو روزہ ہوتا ہے 9 ذی الحج کا، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سال گزشتہ سال کے اور ایک آنے والے آئندہ سال کے گناہ یعنی 2 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور یوم عاشورہ کے روزے کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم عاشورہ کے اس روزے کا خصوصی طور پہ 2 روزوں کا اہتمام کریں۔ 2 نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم 1 ضرور رکھیں، کیونکہ عاشورہ کے اس ایک روزے کی خصوصی طور پر فضیلت ہے، لیکن یہودیوں سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو 2 روزے رکھنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا بھی یہی عمل جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہے، اور محرم کے معنی ہے محترم، بہت حرمت والا، بہت عزت اور احترام کے قابل۔ یہ وہ مہینہ جس کے اندر انسان کی جان، مال، عزت، آبرو، دوسرے مسلمان تو ویسے ہی حرام ہے، لیکن ہر دوسرے انسان کے ساتھ بھی لڑنا جھگڑنا، ان کی عزت کو پامال کرنا اس مہینے میں حرام کر دیا گیا۔ ہجرت کے حوالے سے اس کا جو تعلق ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نئے سال کی ابتدا میں جو ہمارا کیلنڈر سٹارٹ ہوتا ہے، ہجرت نکلا ہے حجرا سے، ہاں جیم اور را، جس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ تو اس میں ہم کیا چیز چھوڑتے ہیں، ہم کیا چیز ترک کرتے ہیں؟ دیکھیں، آپ انسان کے پاس اس کے ایمان جو اس کی جان سے، آپ کے لیے انسان کے پاس اس کی جان سے بھی زیادہ اہم چیز، قیمتی چیز اس کا ایمان ہوتا ہے۔ انسان کا ایمان اس کی جان سے زیادہ اس سے عزیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر سال کی ابتدا میں مومن کو جو کلمہ طیبہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ کہہ کے محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگا کے محمدی بن جاتا ہے، اس کو یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ تم نے لا کی تلوار دوسری تمام اطاعتوں پر چلا دے، اپنے گلے میں اللہ کی بندگی کا قلادہ ڈال لو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اور اللہ کے ساتھ جو وعدہ تم اب نبھانے جا رہے ہو، اس وعدے کو نبھانے کے لیے اگر تمہیں اپنی مال، اپنا جان، اپنی اولاد، اپنے کاروبار، اپنی کچھ عادتیں، اپنی کچھ غلط رسومات اور اپنی کچھ ایسی چیزیں اگر چھوڑنی پڑیں، ترک کرنے پڑیں، اپنے عہدے، اپنی ترقیاں، اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے، اس وعدے کے لیے، وعدے کو نبھانے کے لیے کہ اللہ الہ واحد ہے، اسی کی اطاعت ہوگی اور اسی کی اطاعت کے مطابق میں اپنی زندگی گزاروں گا، تو اگر اس کے لیے اگر جان بھی گنوانی پڑے تو ایمان کو بچانے کے لیے سر کٹوا دینا مومن کا وطیرہ ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو سکھایا جاتا ہے اس محرم الحرام کی شروعات اور ابتدا میں ہی، کہ اگر ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کے لیے مجھے اپنی جان بھی گنوانی پڑے تو میں نے اپنے ایمان کو ضائع نہیں ہونا دینا، بلکہ ایمان کو بچانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک وعدہ ہے جو مومن اپنے آپ سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے تھے، یہ مرد ایسے تھے، یہ کیسے مرد تھے؟ یہ کچھ خواتین بھی تھیں اور کچھ مرد بھی تھے جو دنیا کی باطل سے ٹکرا گئے، جنہوں نے اپنی خواہشات کو بالائے طاق رکھ کے اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے آگے اپنی اسلام کی بقا کو اپنے گلے کا ہار بنا لیا، جنہوں نے اپنے ہاتھوں پہ اپنے خون کی مہندی رچا لی، جنہوں نے اپنے جسم کے نکلے ہوئے خون سے اپنے جسموں کو مہکایا اور اپنے آپ کو معطر کیا، جنہوں نے وہ سرخ جوڑے کے بجائے اپنے خون کے سرخ جوڑوں کی قبا پہنی۔ یہ وہ نفوس تھے من المؤمنین رجال، یہی وہ نفوس ہے جس کے آگے ہمارے اسلام کی بقا، اسلام کا سمندر، اسلام کا گلستان، یہ گل و گلزار رہتا ہی تب ہے جب ایسے نفوس اپنی قربانیاں دے کے اسلام کو بچاتے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ یہ وہ نفوس تھے جنہوں نے، یہ ایک صرف کربلا کا واقعہ ہی نہیں ہے، باقی اتنے واقعات، اتنے نفوس ایسے ہیں جو اپنی زندگیوں سے کھیل گئے اور انہوں نے اپنے سر بھی کٹانے کو آر نہیں سمجھا، لیکن اسلام کے گلستان کو اجڑنے سے بچایا۔ ہمیشہ ہے نا، قتل حسین ہی اصل میں مرگ یزید ہو ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اسلام زندہ ہی تب ہوتا ہے جب ایسے نفوس قربانیاں دیتے ہیں، اپنی زندگی کی شمعوں کو گل کرنے کے بعد اسلام کی شمع کو اصل میں وہ روشن کرتے۔ اللہ ہمیں انہی میں شامل فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی اس کام کے لیے چنے۔ یہی تو اسلام کے لیے بیسیکلی درخت
اور اس کے اسلام کے درخت کے لیے بیسیکلی کھاد کا رول پلے کرتا ہے. یہ اپنے جسم کی ہڈیاں، اپنے جسم کے نکلے ہوئے خون، اپنی آہو فغاں آہو بکا سے کیا کرتے ہیں؟ یہ وہ باد نسیم کی طرح آتی ہے اور آ کے اسلام کے چمن کو گل و گلزار کرتی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو بس یہی کام ہے جو مجھے آپ کو یہاں پر سکھایا جاتا ہے. مومن کے لیے کیا ہے؟ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، صرف اور صرف شہادت، اللہ کی رضا کے اوپر قائم ہو کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دینا اور شہادت کے عظیم درجے تک پہنچ جانا ہی اصل مومن چاہتا ہے. کوئی نہ مال، نہ اولاد، نہ زندگی، نہ دنیا، نہ خواہشات، نہ مال و اسباب، نہ عہدہ اقتدار، نہ ترقی، نہ طاقت، اسے کچھ نہیں چاہیے. کیا چاہیے اسے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہیے. اللہ کی رضا اور اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے ایمان کو بچاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جہاں مختلف اور ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اور آپ کے دور کے بعد جو آپ کے دور میں تو بے شمار غزوات ہیں جہاں مسلمانوں نے کون کون سے نمونے پیش کیے. ساتھ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جب خلافت شروع ہوتی ہے تو حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے. یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عمر میں دیکھتا ہوں کہ جدھر سے آپ گزرتے ہیں وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر جب یہ فوت ہوتے ہیں، کیسے فوت ہوتے ہیں؟ یہ بھی شہادت کے عظیم درجے پر فائز ہوتا ہے. ان کو بھی شہید کر دیا گیا. ان کے بعد حضرت عثمان غنی آتے ہیں، وہ بھی ایمان کو بچانے، حق اور باطل کی جنگ میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتے ہیں، خارجیوں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتے اور نتیجتاً ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے. پورا ہفتہ ان کے لیے پورا ہفتہ پانی بند کر دیا جاتا ہے، غلہ نہیں پہنچنے دیا جاتا. انتہا سے زیادہ پیاس ہے، پانی نہیں مل رہا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک خواب دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور ساتھ میں حضرت ابو بکر ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں. تو آپ کو پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی پیاس لگی ہے. تو انہوں نے پانی جو نہیں مل رہا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے کیا، پانی بہنا شروع ہو گیا. خواب میں پانی پینا شروع ہوتے ہیں اور اتنے سیر ہو جاتے ہیں کہ جب اٹھتے ہیں تو ان کا سینہ ٹھنڈا ہو رہا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو میں پانی پیا ہے میں نے خواب میں، اور اس کی ٹھنڈک میں ابھی بھی اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ ہم تو آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ آنا چاہتے ہیں کہ رہنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا ہمارے ساتھ روزہ افطار کرنا چاہتے ہیں. تو آگے سے حضرت عثمان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے بعد آنکھ کھلتی ہے، فوراً روزہ رکھ لیتے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے اپنی شلوار پہنتے ہیں جو پاجامہ کبھی پہنا نہیں تھا. اس دن خاص طور سے پہنا کہ اگر میں شہید کر دیا گیا تو میں نے تو جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطاری کرنی ہے. اپنا پاجامہ پہن لیتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر لیتے ہیں اور فوراً آتے ہیں. وہاں پر آ کے ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، ان کے ساتھ بے انتہا ظلم اور زیادتی کا معاملہ کیا جاتا ہے اور ان کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے. ساتھ ان کی بیوی نائلہ کی 3 انگلیاں بھی جو ہیں وہ، یا 2 انگلیاں بھی جو ہے وہ 3 غالباً وہ کٹ جاتی ہیں. تو ایسے تو وہ شہادت کے درجے پہ فائز. ان کے بعد حضرت علی کی خلافت آتی، حضرت علی کو بھی خارجیوں نے شہید کر دیا. ایسے 10 سال کا دور حضرت ابو بکر نے 2 سال کا گزارا، حضرت عمر نے 10 سال کا، حضرت عثمان نے 12 سال کا دور، اور اس کے بعد حضرت علی کا دور آیا تو 5 سال ان کو جو ہے وہ ملتے ہیں، 5.5 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی اور 30 میں صرف 6 مہینے کم تک تو حضرت علی کا دور رہا. حضرت علی کو بھی شہید کر دیا، خارجیوں نے حضرت علی کو بھی شہید کر دیا. بڑی بے دردی کے ساتھ، باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ انہوں نے 3 لوگوں کو مارنے کا پلان کیا، جس میں سے حضرت علی جو ہے وہ شہید ہو گئے. حضرت علی کی شہادت کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا ایک بتا رہی ہوں کہ ان دنوں حالات اور معاملات کیا تھے تاکہ آپ اس کو ایز اٹ از فیل کر سکیں. مین وائل ان کی دو جو ہیں وہ جنگیں ہو رہی ہیں. ایک جنگ جمل حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان لڑائی شروع ہونے لگی تھی کہ انہوں نے آپس میں پہنچ گئے، انہوں نے صلح صفائی کی، لیکن جو فتنہ پسند عناصر تھے انہوں نے جنگ کا ایک
سین کریٹ کر دیا، خوب خون بہا، بہت کچھ ہوا. بہرحال وہ خط سارا معاملہ رفع دفع ہوا. اس کے بعد جنگ صفین حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان لڑی جاتی ہے. اس میں بھی بے شمار خون خرابہ ہو گیا، لیکن حضرت علی کے بعد حضرت امام حسن جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے چارج سنبھالا خلافت. 5 مہینے کا ٹائم ملا جس میں امیر معاویہ کے ساتھ ان کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے اور مزید کوئی خون خرابہ نہ کرنے کے لیے حضرت حسن جو ہیں وہ گیو اپ کر دیتے ہیں اور امیر معاویہ کو خلیفہ چن لیا جاتا ہے. لیکن شرط یہ رکھی جاتی ہے کہ وہ آگے کسی کو نامینیٹ نہیں کریں گے، ولی عہد مقرر نہیں کریں گے. اسلام کا جو نظام خلافت ہے وہ اجتماعی شورا کے ذریعے تقوی والے بندے کو جو ہے وہ اوپر لایا جائے گا اور اسی کو خلیفہ نامینیٹ کیا جائے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پیشن گوئی تھی اور یہی ہوا. وہ جب سارا کا سارا معاملہ اس طرح سے ہو جاتا ہے، امیر معاویہ کی دور حکومت میں خوب اسلامی ریاست پھیلتی ہے. 26-27 سال انہوں نے اپنی حکومت کی اور یہ خلافت سنبھالنے سے پہلے 20 سال آلریڈی وہ کر چکے تھے. بہرحال وہ 6-7 سال میں جو ہے وہ اتنی زیادہ وسیع ہو جاتی ہے سلطنت، اسلامک جو سلطنت تھی، کہ اس کو سنبھالنے کے لیے خصوصی طور پر اب لوگ چاہیے. تو انہوں نے کیا کیا کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو نامینیٹ کر دیا اپنی زندگی میں کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے. امیر معاویہ کے ساتھ بہت سارے لوگ آلریڈی موجود تھے، جن میں عشرہ مبشرہ کے دو صحابہ کرام تھے، یہ بیت رضوان کے صحابہ کرام تھے، پھر بدری صحابہ کرام تھے، پھر 5 امہات المومنین تھیں. ان سب نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مزید کوئی خون خراب ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر اسی طرح ہے تو اسی طرح رہا جائے. لیکن خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین، انہوں نے یہ کہا کہ افضل کے ہوتے ہوئے غیر افضل کیوں اوپر آئے. تو لہٰذا انہوں نے اس بات پہ بالکل بھی ایگری نہیں کیا. اور یزید کے وہ جو کے متعلق مختلف قسم کی باتیں بھی مشہور تھیں، جس کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو ہرگز بھی یہ نہیں ملنا چاہیے خلافت. اس چیز کو نہ صرف امام حسین بلکہ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام تھے. عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، پھر عبداللہ بن زبیر ہیں. یہ بہت بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں. ان سب نے بھی اس کو باقاعدہ طور پہ نہیں مانا. حنف بن قیس تھے، حجر بن عدی تھے. ہوا یہ کہ مکہ والوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو کہا آپ آئیں اور آپ ہمارے پاس، ہم آپ کو اپنا خلیفہ بنا لیتے ہیں، آپ امامت ہماری سنبھالیں. حضرت علی دارالخلافہ لے جا چکے تھے کوفہ میں. مدینہ سے وہ کوفہ عراق میں شفٹ ہو چکے تھے اور کوفہ وہ دارالخلافہ بن چکا تھا. کوفہ والوں نے خطوط لکھنا شروع کر دی حضرت امام حسین کو. ان کے دلوں میں نا اہل بیت کے لیے عقیدت بہت زیادہ تھی اور انہوں نے جو خطوط لکھنا شروع کیا اور کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو اپنا امام بنا لیتے ہیں اور امام بنانے کے بعد جو ہے نا آپ آرام سے ہمارے پاس رہیے اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے. حضرت امام حسین کو یقین ہونے لگا کیونکہ 12,000 خطوط آئے، سارے خطوط انہوں نے جمع کیے. لیکن اصل بات یہ تھی کہ حضرت امام حسین کو ان ساری کی ساری سچویشنز میں کچھ حقیقتیں تھی جو سمجھ میں آ گئی تھی. یزید کو ماننے کو مان سکتے تھے نا خلیفہ، جہاں دوسرے کابر صحابہ نے مانا تھا، صحابیات نے مانا تھا، تو یہ بھی تو مان سکتے تھے نا. انہوں نے کیوں نہیں مانا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ مومن وہ اس کے لیے آتا ہے اتقوا فراست المومن فینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ وہ فراست تھی مومن کی جو حضرت امام حسین کو نظر آ گئی تھی. ان کو نظر آ گیا تھا کہ یزید کی ولی عہدی سے جو خلافت ملوکیت میں جب چینج ہوئی تھی نا امیر معاویہ کے دور میں، تو اس ملوکیت کو بادشاہت میں کنورٹ ہونے سے اسلام کے مزاج میں کتنی تبدیلی آ رہی ہے، کتنی تبدیلی آ جائے. یہ وہ چیزیں تھیں جو انہوں نے اسیس کر لی تھی. بالکل اسی طرح سے کہ جیسے ہم ایک خاص رستے پر جا رہے ہوں اور ہمیں وہ ڈی ٹریک کر کے کسی دوسرے رستے پہ ڈال دیں تو ہم ایک دم سے چوکنے ہو جاتے ہیں کہ نہیں مجھے تو یہاں جانا تھا، یہ تو کوئی دوسرا رستہ ہے، یہ تو مجھے کسی اور جگہ لے کر جائے گا. ہماری سکس سینس ہمیں کہتی ہے نا. بالکل اسی طرح حضرت امام حسین کی سکس سینس نے ان کو اویئر کر دیا تھا کہ اسلام کا نہج جو ہے نا وہ چینج ہونے جا رہا ہے. اسلام کا جو مقصدیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. کیا چیزیں تھیں؟
کیا نظر آیا تھا انہوں نے, کیا چینجز تھی جو نظر انہیں آ رہی تھی, اور واقعی میں وہ اس طرح سے ثابت بھی ہوئی, وہ بالکل منوان اسی طرح سے پوری ہوئی جو ان کو نظر آ رہی تھی. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے نا, یہ خلافت, بادشاہت, یہ کس کی ہے, یہ دنیا کس کی ہے؟ قرآن میں آتا ہے نا, لہو ملک السماوات والارض. کس کے لیے یہ ملک السماوات, زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے. تو یہ بادشاہت تو اللہ کی ہے. الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اور انسان کو اللہ نے کیا بنا کے بھیجا؟ خلیفہ اور نائب. انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو گویا اس مخلوق اور اس کنبے کے لیے بادشاہت اس پہ کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی. چلائے گا کون؟ یہ انسان چلائے گا. تو جو بھی حکمران نامینیٹ ہوگا اللہ کی سرزمین کے اوپر, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے, اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے, جب وہ تقوی کی بنیاد پر ہوگا, اس کے اندر خوف خدا ہوگا, وہ اللہ کے اپنے کیے پر جواب دہی کا احساس رکھتا ہوگا, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ سب سے پہلے اپنی گلے میں اپنی اللہ کی بندگی کا قلاقہ ڈالے گا. پھر وہ اپنی فتح کے اوپر شادیانے نہیں بجائے گا, پھر وہ اپنی فتح کے اوپر مٹھائیاں تقسیم نہیں کرے گا, پھر وہ اپنی فتح کے اوپر ہوائی فائر نہیں کرے گا. کیوں کہ اس کو احساس جواب دہی اتنا زیادہ ہوگا, ایسا ہی احساس جواب دہی جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تھا کہ جس دن ان کو خلافت دی گئی ہے اس راتوں رات ان کے سر کے بال سفید ہو گئے, اس سوچ اور اس فکر کے اوپر کہ عمر دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو تجھے اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا. یہ وہ احساس جواب دہی ہے کہ جب ایک نیک اور پرہیزگار انسان اللہ کی سرزمین پر حکمران بنتا ہے تو اس احساس جواب دہی سے پھر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا کو لے کر چلتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یزید کی ملوکیت کے بعد اس بادشاہت کے ساتھ, اس کی ولی عہدی کے ساتھ کیا آ رہا تھا؟ وہ اللہ کی بادشاہت کا تصور تو زبانی اعتراف تک رہ گیا تھا, اور ملک کس کا بن گیا تھا؟ بادشاہ کا بن گیا, امراء اور وزراء کا بن گیا تھا, ان کے اہل و عیال کا بن گیا تھا. تو پھر وہاں پہ قانون کی بالادستی نہیں ہوتی, پھر وہاں عدل کا کوئی نظام نہیں ہوتا, بلکہ وہاں پہ ظلم اور بربریت جگہ لیتی تھی. ہوتا ہے ایسا؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. پھر وہاں پہ قانون عوام الناس کے لیے ہوتے ہیں, امراء اور وزراء کے لیے نہیں ہوتے. پھر وہاں پرہیزگاری کی جگہ فسق و فجور آ جاتا ہے. پھر وہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والوں کو ظلم و زیادتی سے زد و کوب کیا جاتا ہے, نشانہ بنایا جاتا ہے ان کو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور ایسا ہی ہوا, جو حکمران طبقہ تھا وہ تو رنگ الاپنا شروع ہو گیا, وہ تو اپنے ہی نشے میں پڑ گیا. کیسر و کسرا کیسے ٹھاٹ باٹ انہوں نے پیار کر لیے, کیونکہ وہ تو دنیا کے اوپر جی رہے تھے نا, وہ تو دنیا حاصل کمانے کے چکر میں اپنی سارے معاملات کر رہے تھے. لہٰذا ان کو تو اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کا کوئی احساس ہی نہیں تھا. اور نہ صرف خود امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے رکے, بلکہ لوگوں کو جو کر رہے تھے ان تک بھی انہوں نے ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دی, اور اتنی زیادہ کرنا شروع کر دی کہ لوگ پھر اللہ سے ڈرنے کے بجائے حکمرانوں سے ڈرنا شروع کر دیا. ایسا ہونا شروع. یہ چیزیں تھیں جو ان کو نظر آ گئی. اللہ ہمیں بھی یہ چیزیں دکھا دے, اللہ ان باتوں کے بارے میں ہماری بھی آنکھیں کھول دے. جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ سے بہت سارے خطوط آئے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں, تو اب یہ تو مومن ہیں, فراست سے دیکھ رہے ہیں, اللہ کی فراست سے انہوں نے تھوڑا سا آپ کہہ لیجئے پورا کا پورا ورکنگ کی, اور انہوں نے پلاننگ کی, اور انہوں نے کہا ایسے نہیں جاتا. یہ نہ ہو کہ وہاں پہ اہل کوفہ کے لوگ تو بہت زیادہ نا بے وفا تھے, وہ ایمان کے بہت کچے تھے, عقیدت بہت ہی اہل بیت کے آگے, لیکن ایمان بہت کچا تھا, دنیاوی بہت تھے. انہوں نے کیا کیا کہ ادھر حضرت امام حسین نے وہاں کی ساری نو ہاؤ حاصل کرنے کے لیے مسلم بن عقیل جو کہ ان کے کزن تھے, ان کو انہوں نے کہا کہ تم کوفہ جاؤ اور وہاں جا کے باقاعدہ حالات کا جائزہ لو اور پھر مجھے بتاؤ اور پھر میں نکلوں گا. اب کوفہ دارالخلافہ بن چکا تھا, یہاں سے مدینہ سے شفٹ ہو چکا تھا. یہ مسلم بن عقیل کو بھیج دیتے ہیں. مسلم بن عقیل جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہ سارے کے سارے کوفی وہ تو کہنے لگے ہاں ہم تو بالکل تیار ہیں, خطوط لکھ کے بھیجے. 18,000 کوفیوں نے کہا ہم بیعت کریں گے.
اب 18,000 کے 18,000 کوفیوں نے بیعت کی جب حامی ٹھان لی کہ ہم کریں گے ایسے، تو نعمان بن بشیر جو اس وقت وہاں گورنر تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو واقعی میں اللہ کے بڑے بڑے نیک صحابی تھے. انہوں نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر امام حسین یہاں کی کرتے ہیں تو امامت لیتے ہیں تو خلافت اٹھاتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں ان کے ساتھ. انہوں نے کوئی پسو پیش نہ کی. عبداللہ بن زیاد ایک شخص تھا جو کہ یمن کا گورنر تھا، شام کا غالب. اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ دیکھا کہ نعمان بن بشیر تو بالکل بھی مزاحمت ہی نہیں کر رہے، کسی قسم کی بھی کوئی ہے ہی نہیں ایسی رکاوٹ کا معاملہ کہ وہ دیں ان کو. اس نے لے کر یزید تک یہ بات پہنچا دی کہ بھائی نعمان بن بشیر جو ہے نا کوئی مزاحمت نہیں کر رہے، لہٰذا آپ کوئی سخت بندہ وہاں پہ بھیجیں. یزید نے کیا کیا، عبداللہ بن زیاد کو کہا تم جاؤ اور جا کے کوفہ کی گورنری جو نعمان بن بشیر سے لے کے اپنے پاس حاصل کر لو اور تم ہی وہاں کی گورنری سنبھال لو. یہ جو عبید اللہ بن زیاد تھا یہ 25 سال کا نوجوان تھا، انتہائی چرب زبان، انتہائی چالاک، اور حکمرانوں کے آگے اپنی پوزیشن کیسے بنانی ہے کوئی اس سے سیکھے. اس نے کیا کیا کہ اس نے باقاعدہ طور پر ایک پلان کیا، اور پلاننگ یہ کی کہ ابھی امام حسین ساری چیزوں سے بے پرواہ، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر. بس یہ پتہ چل گیا تھا کہ مسلم بن عقیل وہاں پہ گئے اور ان کو کوفیوں نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ آ جائیں. وہ چل پڑتے ہیں 8 ذی الحج کو مکہ سے مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں اپنے سارے اہل بیت کو لے کر، اور اپنے ساتھ چل پڑتے ہیں. 72 صحابہ صحابیات اور ان کے اولادیں سب جو ہے نا وہ ان کے لشکر میں ساتھ ہیں، عورتیں بچے مرد سب. اب جب یہ جا رہے ہیں پیچھے سے وہاں پر کیا ہوتا ہے، عبید اللہ بن زیاد پہنچ جاتا ہے کوفہ اور باقاعدہ نقاب اوڑھ کے بھیس بدل لیتا ہے حضرت امام حسین کا، کہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں امام حسین ہوں جو آیا ہوں. جب یہ اس انداز میں کوفہ کے اندر انٹر ہوتا ہے تو سب سمجھتے ہیں امام حسین آ گئے. تو امام حسین کو جب یہ سارا مجمع جب اکٹھا ہو جاتا ہے تو یہ اپنا نقاب ہٹاتا ہے اور سارے امام حسین کے حامیوں کو دیکھ لیتا ہے. سمجھ آ گئی؟ سارے حامیان حسین تو جمع ہو گئے تھے، اب انہوں نے دیکھ لیا کہ جی یہ سب جو ہے یہ حامیان حسین ہے. چن چن کر پکڑ کے ایک ایک کو جو ہے اس نے سزا دلوائی. حضرت نعمان بن بشیر کو تو سب سے پہلے وہاں سے نکالوایا، اس کے بعد اس نے مسلم بن عقیل کو سراغ رسا کے ذریعے سے کھوج دلوایا اور ان کو پکڑ کے نکلوایا، بڑی ٹرک استعمال کر کے ان کو ان کے بچوں سمیت شہید کر دیا. اب کون بچا وہاں پر؟ لوگ بچ گئے کوفی. اب جو کوفی تھے ان کو اتنا زد و کوب کیا گیا، اتنا ان کو لالچ دی گئی، پیسے دیے گئے، ان کے ایمان خرید لیے. اور ان کے ایمان انہوں نے ظاہر ہے کہ جب حکمرانوں کا ڈر آ جاتا ہے تو پھر اللہ کا خوف کے پیچھے رہ جاتا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم امام حسین کے ساتھ بیعت نہیں کریں. حضرت امام حسین اب پہنچ چکے ہیں عراق کے قریب، بالکل عراق کی باؤنڈری کراس کر کے کوفہ آنے والا ہے. ایک شاعر ملتا ہے فرزدق اس کا نام ہے، اس کو روک کے پوچھتے ہیں ہاں جی حالات سناؤ، وہاں کی خبریں بتاؤ کیا ہیں. فرزدق کہتا ہے کہ وہاں کے جو اہل کوفہ کے جو لوگ ہیں ان کی تلواریں تو ان کی دل تو حضرت امام حسین کے ساتھ، یعنی آپ کے ساتھ ان کے دل ہیں، لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ، یعنی وہ لڑیں گے تو یزید کی طرف سے لڑیں گے، لیکن بے شک دل کے ساتھ آپ کے ہیں، لیکن وہ لڑیں گے انہی کی طرف سے. اب امام حسین پریشان، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کیا کیا جائے. میں تو نکل چکا، اب تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اب تو حق اور باطل یا تو ٹکرائے گا یا میں پیچھے نہیں. مومن کے لیے تو ہے کہ وہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن وہ وہاں کہتے ہیں بس اب تو میں آگے ہی جاؤں گا. ابھی تھوڑا آگے بڑھتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد نے ایک لشکر بھجوا دیا ہر کے ساتھ. ایک لشکر آ جاتا ہے پورا کا پورا لڑنے کے لیے، 3000 غالباً اس کے اندر افراد ہیں. پہنچتے ہیں وہاں پہ، ہر کا دل نرم پڑ جاتا ہے. امام حسین کے ساتھ بات چیت کی جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں یہ جگہ چھوڑ کے چلے جائیں یا آپ کچھ کریں اس کے بارے میں. آپ تو حضرت امام حسین 3 باتیں کی آپشن دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا تو تم ایسا کرو کہ مجھے جانے دو، میں یزید سے جا کے خود بات کرتا ہوں، یا پھر یہ کہ مجھے جانے دو، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں چلا جاؤں، یا پھر مجھے کسی سرحد کے پار پہنچنے دو. وہ ہر کہتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے. ہر کا دل نرم پڑ گیا، اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ ایسے کر لیں، اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگ ہیں، ظاہر ہے ان کی عزت احترام سب کے اوپر واجب. انہوں نے ان کو آپشن دے دی ٹھیک ہے آپ یہ کر لیں. اس نے ان کو کہا کہ آپ اپنا رخ جو ہے وہ موڑ لیں اور یہاں سے آپ جائیں گے
تو آپ نے یہاں سے گزریں گے تو یزید تک پہنچیں گے. تو کیا ہے وہ کربلا کے مقام تک پہنچتے ہیں کہ یہاں پتہ چل گیا, عبید اللہ بن زیاد کو پتہ چل گیا کہ جو حر تھا وہ تو ان کے ساتھ ہی بن گیا, ان کا حضرت امام حسین کا ساتھی بن گیا. لہٰذا ایک اور لشکر بھیج دیتا ہے. اس لشکر میں ہے شمر, بدبخت شمر ابن سعد. اس لشکر میں بہت بہت ظالم لوگ آئے اور انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ وہاں پر ان کو روک لیا, حضرت امام حسین کو, اب یہ کربلا کے مقام پر پہنچ چکے ہیں, کربلا کے مقام پہ پہنچ چکے ہیں, پہلی محرم الحرام آ گئی ہے, ان کے اوپر پانی بند کر دیا جاتا ہے. پانی بند کر دو, کسی لشکر کے ایک شخص کو پانی نہیں دیا جائے گا. حضرت امام حسین جب یہ دیکھتے ہیں تو آگے نکل کے آتے ہیں اور اپنا امامہ سر پہ باندھ کے سارے لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی, میں نے تو اپنا سر آگے کر دیا ہے تلوار کے آگے, اب تم میں سے جو مرنا چاہتا ہے میرے ساتھ ہو جائے اور جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. حور کے لشکر کے سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں. جب یہ بات امام حسین کرتے ہیں تو سارا لشکر چلا جاتا ہے, کوئی بھی نہیں بچتا, کوئی بھی نہیں رکتا. صرف کتنے لوگ رکتے ہیں, وہ 72 افراد جو ساتھ آئے. 150 لوگ آ گئے تھے, ساتھ مل گئے تھے, کچھ 75 کے قریب اور مزید مل گئے تھے بیچ بیچ میں راستے میں. سب چھوڑ کے چلے آتے ہیں. وہ کون بچتا ہے؟ وہی 72 نفوس بچتے ہیں بس, اور کوئی نہیں بچا. آہستہ 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 ٹائم گزرتا جا رہا ہے. دل کلیجے حلق پہ آتے چلے جا رہے ہیں. پانی مل نہیں رہا, بچے پیاس سے بلک بلک کے تڑپ رہے ہیں. 9 محرم الحرام آتا ہے. اب 9 محرم کی ظہر کا ٹائم آ گیا ہے. پہلا تیر ابن سعد نے چلایا اور جا کے سیدھا اہل بیت کو لگا اور وہاں شہادت ہو جاتی ہے. اپنے نظروں کے سامنے ایک ایک کٹتے چلے جا رہے ہیں, گرتے چلے جا رہے ہیں, شہید ہوتے جا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت امام حسین اپنی نگاہوں سے اپنی تمام اولادوں کو ایک ایک کر کے کٹتا گرتا دیکھ رہے ہیں. کیا ہمت, کیا آسمان اور زمین نے نظارہ دیکھا ہوگا, کیا شجاعت بھی اشش کر چکی ہوگی, کیا کیا نہیں ہوا وہاں پر. ایسے ایسے حالات وہاں پر ہوتے ہیں کہ حضرت ابھی دوپہر کا ٹائم ہو گیا, ظہر کا, ظہر میں لوگوں نے کہا ظہر ہو گئی ہے, کیا کریں, نماز کا ٹائم ہے. تو جا کے حضرت امام حسین نے کہا جا کے شمر کو کہو جنگ روکے اور ہمیں نماز پڑھنے دیں. اور اس ملعون شمر نے کہا ان لوگوں کو کیا نماز ہوگی, ان لوگوں کی تو کوئی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. نعوذ باللہ, ان لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی جو نماز اور دین کے علم بردار گھرانہ. اگر ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی تو کیا میری اور آپ کی نمازیں قبول ہوتی ہوں گی؟ اس ملعون اور بدبخت نے یہ کہا ان کی تو نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی, لہٰذا جنگ جاری رکھی جائے. لیکن حضرت امام حسین نے حکم دیا 25-25, 26-26 کی ٹولیاں بناؤ اور نماز ادا کرو. با جماعت بھی ہوگی, نماز بھی ہوگی اور سب پڑھیں گے. اور ٹولیاں بنا بنا کے پڑھو, حالت جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑنی. 25-25-26 کر کے جو ہے وہ نماز ادا کری جاتی ہے. نماز کے بعد آہستہ 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 9 محرم الحرام میں کئی نفوس جو ہے وہ شہادت پا چکے ہیں. 10 محرم الحرام آ جاتا ہے. اب وہاں پہ بھی ایسا ہی معاملہ ہے. عصر کی نماز پڑھتے ہیں, جب عصر کی نماز خود پڑھی اب اور کوئی نہیں بچا, سب آگے آگے آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے جا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ ہے علی اصغر, صرف ایک شخص بچا ہے, امام زین العابدین. زین العابدین جو ہے وہ بچے ہیں, اور وہ اس لیے بچے ہیں کہ وہ عورتوں کے پاس خیمے میں موجود تھے اور وہ بیمار تھے, ان کی تیمارداری ہو رہی تھی, تو لہٰذا وہ جو ہے عورتوں کے خیمے میں تھے. جو مرد حضرات جتنے بھی تھے سب شہید ہو چکے ہیں. اب ایک چھوٹا سا بچہ ہے, بہن زینب لے کے آتی ہے, اس کو پیاس لگی ہے, ماؤں کے دودھ سوکھ چکے ہیں. پہلی تاریخ سے جو پانی بند کیا گیا ہے تو اب ماؤں کو دودھ پانی نہیں مل رہا, دودھ سوکھ گیا. اب وہ بچے اپنے حلق کو کس سے تر کرے؟ اب وہ بچے کو پانی چاہیے, پیاس لگی ہے, اس کو پانی کہیں سے مل جائے. وہ ابھی بچے کو لے کر ہی آتی ہیں, خیمے سے باہر نکل کے آتے ہیں کہ ایک تیر چلاتا ہے حرملہ بن کامل, اور وہ بچے کے حلق میں جا کے پیوست ہو جاتا ہے, اور وہ بچہ اپنے خون کے قطرے سے جو ہے وہ اپنی پیاس بجھ جاتا ہے. لیکن امام حسین, ان کی شجاعت کا عالم یہ ہے, ان کی شجاعت کا عالم یہ ہے کہ بچے کو اٹھا کے اللہ کی طرف, آسمان کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ, اگر تو اس طرح مجھ سے راضی ہے تو میں تجھ سے راضی ہوں.
اللہ اگر تو اسی طرح مجھ سے راضی ہے تو پھر میں تجھ سے راضی ہوں، ٹھیک ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کچھ نہیں دیکھا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بہنیں، نہ اولادیں، نہ اولادوں کی اولادیں، نہ عزت، نہ عہدہ، نہ ترقی۔ کس کو بچا رہے ہیں؟ اسلام کو بچانا ہے۔ اسلام کی جو پوری عمارت ڈھا رہی تھی اس ملوکیت اور بادشاہت کی وجہ سے، اس کو بچانا چاہتے تھے۔ ایمان کے مزاج، اسلام کے مزاج کو جو تبدیلی آ رہی تھی اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ہر چیز کو ختم کرتے تھے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ان کا جو واستعینوا بالصبر والصلاۃ کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور بس آگے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک دم سے شمر آتا ہے، آپ کے اوپر تیر مارے جاتے ہیں، اور آپ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، خون اب خون ہوتے جا رہے ہیں۔ جو آہستہ آہستہ بلیڈنگ اتنی زیادہ ہو گئی کہ بس اب کھڑے نہیں رہا جا رہا، تو باڈی کولیپس ہو کے گر جاتی ہے۔ شمر ملون آتا ہے، آپ کے سینے پر چڑھ جاتا ہے، اور آپ کے سر کو آپ کے تن سے جدا کر دیتا ہے۔ ابھی بھی جبکہ وہ گر چکے ہیں لیکن اس کو چین نہیں آ رہا، وہ اس سر کو تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، پھر نیزوں پر آپ کا سر اٹھایا جاتا ہے، پھر ان کو ڈھوکے لگائے جاتے ہیں، پھر لے کے جایا جاتا ہے۔ ایک قبر بھی حضرت امام حسین کو نصیب نہ ہوئی، سر کہیں اور دفنایا گیا اور جسم کہیں اور دفنایا گیا۔ اس خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیوں کیا؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ تو وہ شخص ہیں جن کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، ممبر پر چڑھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حسن حسین بھاگتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا اچھا بچوں کو آگے کر دو، آنے دو میری طرف، نہیں، آپ سب اتر کے گئے، جا کے ان کو اٹھا کے لے کے آئے، ایک طرف حسن کو بٹھایا، ایک طرف حسین کو بٹھایا، اور اپنا خطبہ شروع کر دیا۔ آپ فرماتے تھے انا من حسن، میں حسن اور حسین سے ہوں، اور یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے فرماتے تھے سید و شباب اہل الجنہ حسن و حسین، اہل جنت کے جو نوجوانوں کے سردار ہیں وہ حسن اور حسین ہیں۔ اتنے محبوب، اتنے محبوب، اتنے پیارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سواری بن جاتے، ان کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے دیکھا، کہنے لگے کہ کیا خوب سواری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا، آپ نے فرمایا سوار بھی تو کتنا خوب ہے۔ ایک مرتبہ اسامہ بن زید جو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں آیا، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر اوڑی ہوئی تھی اور اپنے دونوں ہاتھوں میں نا کچھ ایسے اٹھایا ہوا تھا، تو میں نے بات کر لی جو میں نے کرنی تھی۔ اس کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ اس کے اندر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر اٹھائی، اور ایک طرف حسن اور ایک طرف حسین رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے ساتھ تھے، آپ نے ان کو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو کہا کہ خلوت دے دو مجھے، کیونکہ ایک فرشتہ آیا ہے تو تم مجھے خلوت دے دو۔ حضرت ام سلمہ باہر نکل جاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں اس فرشتے سے بات چیت کر لیں۔ ایک دم سے پھرتیلے تھے بہت حضرت حسین، وہ بھاگے دوڑے آتے ہیں بغیر ان کے، مطلب وہ روک بھی رہی ہیں لیکن وہ رکتے نہیں ہیں، سیدھا اندر چلے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز آنی شروع ہوتی ہے، یہ پیچھے ان سے برداشت نہیں ہوئی، سیدھا اندر گئی کہ بھئی کیا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے دیکھا، کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین کو اپنے گلے سے لگائے ہیں اور ہچکیوں سے رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ ابھی جو فرشتہ آیا تھا نا وہ مجھے خبر دے کے گیا ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی، میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، اور یہ دیکھو پہ مٹی دکھائی اور کہا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ اس کو شہید کیا جائے گا، وہ کربلا کی مٹی دکھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہی ام سلمہ کہتی ہیں کہ جس رات جس دن ان کو شہید کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آئے اور ان کو غبار آلود تھے، سر جسم مٹی سے اٹا پڑا تھا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں۔ کیا تھا؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت میں کوئی کمی آ گئی تھی؟
کیا اللہ تعالیٰ بدر کے فرشتوں کو اس دن نہیں بھیج سکتا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ظالم کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا؟ نعوذ باللہ. کیا اللہ کی قدرت کے خزانوں میں کوئی کمی آ گئی تھی؟ نہیں نا. اللہ تعالیٰ نے اس بات سے کچھ سکھانا تھا مجھے اور آپ کو، رہتی دنیا تک سکھانا تھا. یہ وہ قصہ ہے جس کو ہم سنتے ہیں. 1400 سال گزر گئے، 14 منٹ کے بعد ہم دوسری چیز بھول جاتے ہیں، لیکن 1400 سال کے بعد بھی آج یہ سنے تو لگتا ہے ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور آج بھی جو ہے ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں کہ نہیں. اس واقعے سے اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت کچھ سکھانا تھا. اللہ تعالیٰ نے سکھا دینا تھا مجھے اور آپ کو کہ مومن خواہشات کا غلام نہیں ہوتا. مومن اپنے ایمان کو بیچنے کے داؤ پہ لگانے کے بجائے وہ کیا کرتا ہے؟ نہ اپنی مال دیکھتا ہے، نہ اپنی اولاد، نہ عزت، نہ آبرو، نہ اپنے خاندان کو، نہ عہدے اقتدار کو دیکھتا ہے، نہ ہی دنیاوی لذتوں کو دیکھتا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے؟ حق اور باطل کی جنگ میں ٹکرا جاتا ہے. اور اگر اس کو اس میں جان بھی گنوانی پڑے تو وہ گنوانے سے گریز نہیں کرتا. اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ سکھانا تھا کہ تم مشیت عزیزی کے تابع ہو. جو چاہتا ہے اللہ وہی ہوتا ہے. اللہ کی اذن کے بغیر کوئی پرندہ پر بھی نہیں آ سکتا. اللہ نے سکھانا تھا کہ بزور بازوئے تقدیر شمشیریں نہیں چلتی. سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے سکھانا تھا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ. اللہ ہر بات پہ غالب، ہر چیز پہ غالب. کتنا انہوں نے پلاننگ کر لی، کتنی چیزیں کر لی، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو کے رہا. ہماری پلاننگ سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے یہ سکھانا تھا. اللہ نے سکھانا تھا قیامت تک کے لیے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر کوئی تکلیف تجھے چھونے جا رہی ہے تو اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا مگر اللہ ہی دور کر سکتا ہے نا. اللہ نے مجھے اور آپ کو سکھانا تھا کہ اگر جنت کے نوجوانوں کی سرداری ملے گی تو ایسے اعمال کر کے آؤ گے تو جنت کے سردار بن سکو گے. اللہ نے مجھے آپ کو یہ سکھانا تھا. یہ عمل ہوں گے تو جنتیں ملیں گی، یہ عمل ہوں گے تو ان لیولز اور ان درجوں تک پہنچو گے. چاہتے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی اٹھا کے جہاں جنت کے سردار. خوشخبریاں تو مل چکی تھی نا، پھر کیوں اتنی تکلیف سے گزارا؟ کہ میرے اور آپ کے لیے ہمیں سکھانا تھا کہ یہ سب کرو گے تو پھر ہوگا. پھر اس کے بعد اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سکھانا تھا کہ یزیدیت کو ہمیشہ دنیا ہی خوبصورت نظر آئے گی، لیکن مومن کا نظریں جو اس کی مرکوز ہوتی ہیں وہ کس پر ہوتی ہیں؟ آخرت پر. مومن کے لیے فکر آخرت ہی اس کا مقصد حیات ہوتا ہے. تو ہر کام آخرت کی نیت سے کرتا ہے. دنیا وہ تو مل ہی جانی ہے، ٹھیک ہے، جتنی مقدر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھانا تھا مجھے اور آپ کو کہ جب جسم کے لیے موت ہی مقدر ہے تو پھر کیوں نہ رب کی رضا پہ چلتے ہوئے اس موت کے کو خود گلے لگایا جائے اور شہادت کے درجے پر فائز ہوا جائے. سر کٹا دو کہ یہ تو کٹنے کے لیے ہی آیا ہے، لیکن اللہ کی رضا میں کٹے تو اس سے بڑی اور کوئی بات ہی نہیں ہے. اللہ نے یہ بھی سکھانا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری الفاظ زبان مبارک سے کہتے کہتے اس دنیا سے گئے، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. نماز نہ چھوڑنا، جو تمہارے زیر دست ہے ان کا خیال رکھنا. تو نماز نہیں چھوڑنی چاہے خواہ کوئی حالات ہو. حالات جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑنی. اللہ نے مجھے اور آپ کو سکھانا تھا. صرف دل سے ہی اس درد کو محسوس نہیں کرنا، یہ سبق بھی سیکھنے جو قصہ مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے. اپنی نمازوں کو بہترین بنائیے. کوئی حالات ہو جو نماز نہیں چھوڑنی. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں ہمیں استقامت عطا فرمائے. اللہ ہمیں نمازیں قائم کرنے والا بنائے. اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنائے. اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرے. اور اللہ ہم جیسی ٹوٹی پوٹی بھی پڑھتے ہیں اللہ انہی کو بڑھوتی بنا کر اللہ اس کو قبولیت اور اجر کے درجے عطا فرمائے. اللہ نے یہ بھی سکھانا تھا کہ یزیدیت کے پیچھے مت بھاگو یزیدیت کے پیچھے. یزیدیت تو صرف اور صرف مغرب کی طرف جاتی ہے. یہ ہم جو آج ہر کوئی اٹھ کے مغرب کی طرف بھاگ رہے، اللہ نے سکھانا تھا سورج بھی مغرب میں جا کے غروب ہو جاتا ہے. تم کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ یہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ مشرق ہے.
ہم میں سے ہر کوئی اٹھتا ہے مغرب کی طرف جاتا ہے، مغرب کی طرف بھاگتا ہے۔ مغرب تو غروب ہونے کی جگہ ہے، طلوع ہونے کی جگہ، روشنیاں ابھرنے کی جگہ مشرق ہے، مغرب نہیں ہے۔ مغرب میں صرف اندھیرے ہیں، اجالے صرف آپ کو کہاں ملیں گے؟ مشرق میں ملیں گے۔ چاہتے تو حضرت امام حسین کے مغربیت کو حاصل کر کے اس عائش اور ٹھاٹ باٹ کو نہیں اپنا سکتے تھے؟ ایک ہاں کر دیتے تو سب کچھ پیروں میں موجود ہوتا، لیکن نہیں مانا، نہیں اپنایا۔ آج ہم میں سے ہر کوئی ہر گھرانہ، ہمارے بچے، ہم سب پیسے کے پیچھے بھاگ رہے، صبح سے شام، ہمارے شوہر، ہمارے بچے، ہم خود بھی۔ ہمارا مقصد حیات دنیا حاصل کر لوں، میں اس سے بڑھ جاؤں اور اس سے آگے چلی جاؤں، مغرب حاصل کر لوں، میرے پاس یہ بھی آ جائے، میرے اس اسکول میں بھی پڑھ جائے، اس کالج میں بھی پڑھ جائے۔ مغرب ہماری منزل نہیں ہے، ہماری مغرب منزل نہیں ہے۔ مغرب میں صرف اور صرف اندھیرے ہیں۔ اللہ اسی سوچ کی وجہ سے آج ہم سب یزیدیت کے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ ہم سب کے اندر وہ دنیا کی محبت انڈیلے ہوئے ہیں، گھر کیے ہوئے ہیں، ہماری بازار للکار رہے ہیں۔ ہر جگہ پہ کیا ہو رہا ہے؟ چوری، ڈاکہ، فراڈ، دھوکہ دہی، عیبدار مال بیچا جا رہا ہے، ناپ تول میں کمی ڈنڈی ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی، ہماری بازار، ہمارے بچے بے حیائے نگاہیں کیسی ہو گئی ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ عورت ہے تو شرم و حیا ختم ہی ہوتی چلی جا رہی ہے، مرد ہے وہ تو لڑکوں کے اندر ویسے ہی پہلے کچھ نہیں تھا، آج اور بھی زیادہ عورتوں نے جا کے سب کچھ اپنا نچھاور ان کے آگے کر دیا ہے۔ اور وہ بدنظری، پہلے بدنظری ہوتی تھی، اب تو ہر قسم کی جو ہے نا وہ برائی ان کے ہاتھوں میں موجود ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سکھانا تھا، اللہ نے مجھے اور آپ کو سکھانا تھا کہ یہ جو سودی نظام سے ہم پیسہ نہ چھوڑ رہے ہیں نا، یہ بھی مزیدی نسبت ہی ہے۔ اللہ نے ایک اور بات بھی سکھانی تھی، یہ واقعہ مجھے اور آپ کو ایک اور سبق بھی دے کے جاتا ہے، اور وہ یہ کہ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، اللہ کو غافل نہ سمجھو، یہ ظالم جو بھی کر رہے ہیں اللہ کو بخوبی علم ہے، بخوبی خبر ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی ظالم تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا، ہر کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی بری موت سے جو ہے وہ اس کی موت آئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب علی امری ہی ہے، اور اللہ غافل نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے گریبان میں ہم سب نے جھانکنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ ان تمام سبقوں کے ساتھ جب میں نے اسباق کے ساتھ جو آپ کے سامنے رکھے، اللہ ان سے ہمیں بہترین ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمارے ایمانوں کو حلاوت نصیب فرمائے، اللہ ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں ان قربانیوں کو دینے والا خوش نصیب بنائے، اللہ ہمارے بچوں اولادوں کو بھی ان قربانیوں کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔